علامت یہ ہے کہ رمضان کی اول شب کو چاند گرہن ہوگا. رمضان کی اول شب کو چاند گرہن ہوگا اور 15 رمضان کو سورج گرہن ہوگا. اچھا، یہ ایک سب سے بڑی علامت ہوگی جو امام مہدی علیہ السلام کے آئندہ آنے والے دور کے حوالے سے نشانی ظاہر کی جائے گی کہ اب وہ ظاہر ہونے والا یا ان کی ولادت ہونے والی، جو بھی اہل تشیع یا اہل سنت کا اس حوالے سے عقیدہ پایا جائے. ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گہن ہوگا اور اسی دن سیم ڈے دوپہر کے وقت سورج گہن ہوگا. ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گہن ہوگا اور اسی دن سیم ڈے دوپہر کے وقت سورج گہن ہوگا. that in the Sunan of Imam Darqutni rahimahullah ta'ala there is a narration from Ahlul Bayt, from the descendants of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Imams of Ahlul Bayt, A'immatu Ahlul Bayt, that for the Mahdi there are signs. One of those signs are the solar eclipses that will occur in the month of Ramadan. There is that narration, and some of the ulama have included that narration in the books of the Asharat al-Sa'a, the books of the end of times. That is very specific to the Mahdi, and it does not entail that the current eclipse that will occur is in actual reference to that. الوقت يدعو مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. اس سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں جو ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن جو واضح طور پر 2 اور 2 4 کی طرح جو ثابت آتی ہے وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ ان لمہدین آیتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض تنکسف القمر فی اول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ ولم تکونا منذ خلق اللہ السماوات والارض. یہ حدیث دارقطنی کی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں پائی جاتی ہے، اور امام دارقطنی جو علی بن عمر البغدادی ان کا نام ہے، وہ بڑے معروف محدثین میں امیر المومنین گنے جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ بخاری پر بھی وہ تحقیق کرتے ہیں. اس لحاظ سے جو تذکرۃ الحفاظ میں جو جرح و تعدیل کی کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ علم حدیث اور علل حدیث کے لحاظ سے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور انہوں نے اپنی یہ کتاب میں یہ حدیث درج فرمائی ہے کہ ہمارے مہدی کے لیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی ہے کہ ہمارے مہدی کے لیے 2 نشانات ہیں کہ چاند کو رمضان کے مہینے میں پہلی تاریخوں میں گرہن لگے گا، اور سورج کو رمضان کے مہینے میں درمیانی تاریخ میں گرہن لگے گا. اور یہ نشان 2 ایسے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں یہ نشان کے طور پر کسی اور کے لیے ظاہر نہیں ہوا. تو یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس میں ایسی شروط بیان ہوئی ہیں کہ جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس طرح کی کوئی حدیث بنا لے. اور یہ باتیں جو جب میں ذکر کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو لازمی ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے الہام فرمائی. مثلا یہ ہے کہ گرہن تو لگا ہی کرتا ہے، چاند سورج کو گرہن عموماً لگتے ہیں، لیکن یہ دونوں کو چاند اور سورج کو گرہن لگے ایک مہینے میں، اور وہ مہینہ ہو رمضان کا، اور چاند کو گرہن لگتا ہے 13، 14 اور 15 کو، ان میں سے پہلی تاریخ کو گرہن لگے، اور سورج کو گرہن لگتا ہے 27، 28 اور 29 کو، ان میں سے درمیانی تاریخ کو گرہن لگے. یعنی ایک مہینے میں لگے، رمضان کا مہینہ ہو، چاند کو پہلی تاریخ ہو اور سورج کو ان کی گرہن کی تاریخوں کی درمیانی تاریخ کو گرہن لگے. پھر یہ ہے اور شرط یہ کہ مدعی نبوت جو ہے جس کے لیے یہ نشان کے طور پر ظاہر ہوئے ہیں وہ موجود ہو اور اس کی تکذیب ہو چکی ہو، اسی لیے اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے خدا تعالیٰ یہ نشان ظاہر کرے گا. پھر یہ ہے کہ اسی علاقے میں ہو جس میں وہ نبی پایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کا خاص طور پہ آپ دیکھیں ہمارا اور مثال کے طور پر عرب ممالک کا بعض اوقات 1 روزے کا فرق پڑ جاتا ہے. تو اگر بالفرض یہ گرہن لگے عرب ممالک میں یا ساؤتھ افریقہ میں تو کہیں گے کہ یہاں تو 13ویں کو لگ گیا ہے، لیکن جہاں پہ نبی موجود ہے وہاں پہ تو 14 یا 12 ہے. تو وہیں پہ ہونا چاہیے جہاں پہ مدعی نبوت موجود ہے. اور پھر یہ ہے کہ نہ صرف
اس جگہ پہ ظاہر ہونا چاہیے، بلکہ ایسے وقت میں ظاہر ہونا چاہیے کہ سارے لوگ دیکھ لیں۔ اس کا یہ ہے کہ چاند گرہن کو، مثلا چاند کو رات کو 2 بجے بھی تو گرہن لگ سکتا ہے، 3 بجے گرہن لگ سکتا ہے جب سارے سوئے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں لگے جب سارے دیکھ لیں تاکہ نشان بنے۔ سورج کو مثلا کسی ایسے وقت میں گرہن لگے جب بادل چھائے ہوئے ہوں تو اس وقت کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ ساری باتیں اس طرح پوری ہونا کسی کے پوری کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اب ان ساری شروط کے ساتھ یہ گرہن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں 13 رمضان سن 1311 ہجری اور 21 مارچ 1894 میں لگا، اور پھر اسی مہینے میں جو رمضان کا مہینہ تھا، اسی مہینے کی 28ویں تاریخ کو سورج کو گرہن لگا، اور اس لحاظ سے یہ پیش گوئی پوری ہو گئی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر بین ثبوت ہے۔ اس کے بعد میں بعض صحابہ کے واقعات بیان کرتا ہوں۔ حضرت غلام محمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خاکسار کے گاؤں میں پہلے ایک صاحب مولوی بدر الدین صاحب نامی تھے۔ ان دنوں میں فدوی کی عمر قریباً 15 برس کی ہوگی۔ بندہ مولوی بدر الدین صاحب کے گھر کے سامنے ان کے ہمراہ کھڑا تھا کہ دن میں سورج کو گرہن لگا، اور مولوی صاحب نے فرمایا سبحان اللہ، مہدی صاحب کے علامات ظہور میں آ گئے اور ان کی آمد کا وقت آ پہنچا۔ بعد کچھ عرصہ گزرنے کے مولوی صاحب احمدی ہو گئے۔ مولوی صاحب بہت ہی مخلص اور نیک فطرت اور پر اخلاص تھے۔ انہوں نے اپنے والدین اور بیوی کو 1 سال کی کوشش کر کے احمدی کیا۔ پھر حافظ محمد حیات صاحب افلالیاں اپنے ایک مضمون انہوں نے لکھا تھا لالیاں میں احمدیت، لکھتے ہیں نشان خصوص سے دلوں میں تاریخ پیدا کہتے ہیں اسی طرح 1894 میں سورج اور چاند گرہن کے نشان کو پورا ہونے کی وجہ سے بھی لوگوں کے دلوں میں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور قیامت قریب ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں گھبراہٹ کا عالم طاری تھا کہ اب کیا ہوگا، قیامت آ پہنچی ہے۔ اسی زمانے میں ان نشانات کا اکثر تذکرہ تھا۔ چنانچہ حافظ محمد لکھو نے اپنی احوال الاخرہ میں امام مہدی کے ظہور کے نشانات کا اپنی پنجابی کلام میں ذکر کیا تھا۔ اسی طرح لالیاں کے ایک سجادہ نشین اور صوفی شاعر میاں محمد صدیق لالی نے بھی انہی نشانات کا اپنے کلام میں ذکر کیا۔ ان نشانیوں کے بارے میں یعنی اس میں لکھا تھا 13ویں چاند کو اور 27ویں لکھا گیا 28ویں سورج ہونا چاہیے، چاند کو گرہن لگے گا۔ ترجمہ ان شعروں کا یہ ہے پنجابی کے۔ بہرحال کہتے ہیں ان نشانیوں کے بارے میں گھر گھر تذکرہ ہوتا تھا اور عام لوگوں میں امام وقت کی جستجو تھی۔ ان حالات میں مولانا تاج محمود صاحب اور دیگر چند بزرگوں نے باہمی مشورہ کیا اور ایک وفد تشکیل دیا جو قادیان جا کر مہدی علیہ السلام کو دیکھیں اور تمام نشانات جو مہدی موعود کے متعلق مختلف روایات میں ہیں ان کو پورا ہونے کا بغور جائزہ لیں، اور اگر وہ نشانات پورے ہوں تو ان کی بیعت کر لی جائے۔ اس وفد میں جن اشخاص کا انتخاب ہوا ان میں سرفہرست 3 اشخاص تھے: شیخ امیر الدین صاحب، میاں صاحب الدین صاحب اور میاں محمد یار صاحب۔ یہ وفد پیدل روانہ ہوا۔ زیادہ راہ کے طور پر ان دونوں کے پاس اس وقت کے رائج کرنسی کے مطابق صرف 1.5 روپیہ تھا۔ بعض روایات میں 2 آدمیوں کا وفد گیا تھا، صرف میاں صاحب الدین اور شیخ امیر الدین۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں ان دونوں آدمیوں کے پاس صرف 1.5 روپیہ تھا، اور مارچ کا مہینہ تھا، گندم پکنے کے قریب تھی۔ یہ لوگ پیدل ہی روزانہ 10-12 میل کا سفر کرتے تھے۔ جب بھوک لگتی تھی تو گندم جو پکی ہوئی ہوتی تھی وہاں ذمہ داروں کی ان سے سٹے لے لیے اور سٹے بھون کے کھاتے تھے اور گزارا کرتے تھے۔ اگر کوئی آبادی یا ڈیرا قریب ہوتا تو وہاں رات بسر کرتے۔ بہرحال سینکڑوں کوس کی مسافت طے کرتے ہوئے تقریباً 150 میل کے قریب 150-200 میل تو بنتا ہوگا سفر۔ جب یہ دونوں ساتھی، بعض روایتوں کے مطابق تینوں ساتھی، بٹالے کے قریب پہنچے
تو وہاں پر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے شاگردوں نے آ لیا، ان سے قادیان کا راستہ دریافت کیا گیا۔ انہوں نے قادیان جانے کی وجہ پوچھی، مقصد معلوم ہونے پر ان کے شاگردوں نے قادیان جانے سے منع کیا اور کہا کہ جس شخص نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے وہ تو نعوذ باللہ جھوٹا ہے، کیونکہ اس نے ایک نہیں 7 دعوے کیے ہوئے ہیں۔ تم کس دعوے پر ایمان لاؤ گے؟ لہذا یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ یہ سن کر شیخ امیر الدین صاحب نے جواب دیا، پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن جواب بڑا دیا، کہنے لگے کہ اگر اس نے 7 مختلف دعوے کیے ہیں تو بھی وہ سچا ہے، اس لیے اس نے تو ابھی اور بھی دعوے کرنے ہیں۔ اور دلیل یہ دی انہوں نے اپنے مطابق کہ مثلا یہاں پر تم سب 7 آدمی ہو اور میں اکیلا ہوں، تم سب میرے ساتھ مقابلہ کرو اور کشتی کرو، اگر میں تم سب کو پچھاڑ دوں تو پھر میں 1 ہوا یا 7، یعنی وہ 7 بھاری ہو گیا۔ اور فرمایا کہ امام الزمان نے تو ساری دنیا کے مختلف مذاہب کا مقابلہ کرنا ہے، اس لیے ان کے اور بھی دعوے ہوں گے۔ اس پر وہ سب لاجواب ہو گئے اور کہا میاں تم اپنی راہ لو، لیکن راستہ پھر بھی نہیں بتایا۔ کہتے ہیں تھوڑی دور آگے ہم گئے، کسی سکھ کا چائے کا کھوکھا تھا، اس سکھ نے چائے وغیرہ بنا دی، بسکٹ پیش کیے۔ شیخ صاحب نے بٹالوی صاحب کے شاگردوں کو واقعہ اور رویہ سکھ سے بیان کیا، جس پر اس نے افسوس کا اظہار کیا۔ سکھ نے کہا کہ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، آپ ضرور قادیان جائیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ مسیح موعود کے بارے میں فرمایا، پھر کہنے لگا کہ ہم مرزا صاحب کو جانتے ہیں۔ چنانچہ وہ سکھ دور تک ساتھ گیا اور راستے پر چھوڑا جو سیدھا قادیان جاتا تھا۔ اس وقت قادیان کا کوئی پختہ راستہ نہیں تھا۔ جب یہ دونوں ساتھی قادیان پہنچے تو اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام مسجد مبارک میں تشریف فرما تھے۔ مجلس لگی تھی، چند غیر از جماعت علماء اور گدی نشین اس مجلس میں بیٹھے تھے، جن سے حضرت اقدس مکالمہ مخاطبہ فرما رہے تھے اور ان کے سوالات کے جوابات ارشاد فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ تحریر میں بھی مصروف تھے۔ یہ بھی ایک نشان تھا کہ آپ ایک طرف تحریر فرما رہے تھے اور قلم چل رہا تھا جیسے کوئی غیب سے مضمون دل میں اتر رہا ہے، اور دوسری طرف مجلس میں بیٹھے لوگوں سے گفتگو فرما رہے ہیں، قلم میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی تھی۔ ان ساتھیوں کا تعارف حضور سے کروایا گیا۔ شیخ صاحب نے عرض کیا کہ حضور ہم لالیاں سے آئے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ لالیاں کہاں ہے؟ جو اکثر تو لوگ جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے ہیں ان کے اطلاع کے لیے کہ لالیاں روا سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پہ اب ایک ہے قصبہ، یا بلکہ شہر بن چکا ہے۔ بہرحال یہ اس زمانے میں یہاں سے گئے تھے۔ اس وقت مجلس میں حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جن کا تعلق بھیرے سے تھا، اس لیے لالیاں کے بارے میں وہ جانتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور لالیاں کڑانا اور لک بار کے پاس ہے، جس پر حضور نے فرمایا کہ ہاں وہ لک اور لالی، کیونکہ لالی کا شعر سن چکے تھے، شاید اس لیے علم میں ہو۔ حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب نے عرض کیا کہ حضور یہ ہمارے پڑوسی ہیں، چونکہ شیخ صاحب اور صاحب دین صاحب ان پڑھ تھے، اس لیے وہ بولے ہاں حضور، ہم بھی پنجابی میں کہنے لگے ان کے گونڈی ہیں۔ پھر سفر کے تمام حالات اور واقعات حضور کے سامنے عرض کیے۔ جب حضور نے بٹالوی صاحب کے شاگردوں کا واقعہ سنا تو حضور نے فرمایا دیکھو یہ کیسا ان پڑھ شخص ہے، اس نے کیسا جواب دیا، لاجواب کر دیا۔ اس کو کس نے سکھایا؟ اس کو خدا نے سکھایا۔ یہ الفاظ حضور نے 3 مرتبہ دہرائے۔ حضور نے پھر ان کو ارشاد فرمایا کہ آپ چند دن ہمارے پاس رہیں۔ 3 دن تک یہ حضور کی مجلس میں رہے، حضور کے ساتھ سیر پر بھی جاتے رہے۔ وہ نشانیاں جو لالیاں کے علماء نے بتائی تھیں ان کا جائزہ بھی لیا، اپنی آنکھوں سے نشانیوں کو پورا ہوتے دیکھا۔ آخر کار واپسی سے پہلے مسجد میں حاضر ہو کے حضور کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام جو مہدی کے پہچانے کی تاکید فرمائی تھی عرض کیا، بیعت کی درخواست کی۔ اس پر حضور نے فرمایا ابھی کچھ دن اور ہمارے پاس رہیں۔ یہ سن کے شیخ صاحب آپ دیدہ ہو گئے اور اپنے پاؤں آگے کر کے حضور کو دکھایا، عرض کی کہ حضور اتنی لمبی مسافت سے ہمارے پاؤں سوج گئے ہیں، اتنی تکلیف ہم نے برداشت کی ہے، اور ہم نے آپ کو سچا مہدی پایا ہے، نہ جانے زندگی ساتھ دے یا نہ دے، ہماری بیعت قبول فرمائیں۔ چنانچہ پھر وہاں مسجد مبارک میں ان کی بیعت ہوئی، دستی بیعت۔
اسداللہ قریشی صاحب حضرت قاضی اکبر صاحب رضی اللہ عنہ کے بارے میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت قاضی صاحب رضی اللہ عنہ حلقہ بگوش احمدیت ہونے سے قبل اہل حدیث تھے۔ حضرت مولوی برہان الدین صاحب جیلمی سے مراسم تھے، اپنے علاقے کے امام تھے، علاقے کے لوگوں کی دینی تعلیم اور تدریس میں مشغول تھے کہ کسوف و خسوف کا نشان آسمان پر ظاہر ہوا۔ آپ اس امر سے پہلے ہی آگاہ تھے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ قریب ہے۔ کسوف و خسوف کے عظیم الشان نشان کے ظاہر ہونے پر اپنے طلباء اور حلقہ احباب میں تذکرہ ہونے لگا۔ بشیر، یہ ان کے پوتے ہیں بشیر احمد صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بیان میاں منگا صاحب سے سنا ہے کہ ہم قاضی صاحب سے پڑھتے تھے کہ سورج اور چاند گرہن کا نشان رمضان میں ظاہر ہوا تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا نشان تو ظاہر ہو گیا ہے، ہمیں ان کی تلاش کرنی چاہیے۔ ان ایام میں 4 کوٹ کے لوگ سودا صرف کے لیے جہلم جایا کرتے تھے۔ قاضی صاحب نے جہلم آنے والے احباب کے سپرد یہ کام کیا کہ حضرت مولوی برہان الدین صاحب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کریں، ان سے پوچھ کر آئیں کہ یہ نشان تو ظاہر ہو گیا سورج چاند گرہن کا، آپ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت مولوی صاحب سے ملے۔ حضرت مولوی صاحب نے چند کتب اور ایک خط حضرت قاضی صاحب کی طرف بھیجا۔ خط اور کتب کی وصولی سے قبل آپ نے رویا میں دیکھا کہ کسی نے آپ کو 3 کتابیں پڑھنے کے لیے دی ہیں۔ ان میں سے پہلی کتاب پڑھنے کے لیے آپ نے کھولی تو اس کے اندر گند بھرا ہوا تھا اور بدبو آ رہی تھی، اس پر آپ نے وہ کتاب پھینک دی۔ پھر 2 کتابوں کو دیکھا کہ ان سے نور کے شعلے نکل رہے ہیں۔ حضرت مولوی برہان الدین صاحب رضی اللہ عنہ کی بھجوائی ہوئی کتب کی وصولی پر آپ کا رویا اس طرح پورا ہو گیا کہ حضرت مولوی صاحب نے جو کتاب آپ کو بھجوائیں ان میں ایک کتاب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی کی تردید کے متعلق تھی۔ آپ نے پہلے اسی کو پڑھنا شروع کیا۔ جب اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق دل آزار الفاظ دیکھے تو اس کو پڑھنا ترک کر دیا اور پرے پھینک دیا، اور دوسری 2 کتب اور خط پڑھے تو انہیں اپنی رویا کے عین مطابق پایا، اور آپ کو تحقیقات کی مزید تحریک ہوئی۔ چنانچہ آپ نے تحقیق کے لیے 3 افراد پر مشتمل وفد قادیان بھجوایا، اور تینوں نے قادیان پہنچ کر حضرت مسیح علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی سعادت حاصل کی۔ اور یہاں یہ بھی قابل ذکر عمل ہے، جس طرح کے روایات میں آتا ہے ہر جگہ ہی ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، جب یہ وفد بھی بٹالے پہنچا تو مولوی محمد حسین بٹالوی نے انہیں روک کر لیا، کچھ خاطر مدارات بھی کی اور کہا آپ لوگ خواہ مخواہ کئی دنوں کے پیدل سفر کی تکالیف برداشت کر کے قادیان جاتے ہیں، آپ چونکہ دور دراز علاقے کے رہنے والے ہیں اس لیے آپ کو صحیح علم نہیں، مرزا صاحب کا سارا کاروبار جھوٹا ہے، اس لیے آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ چنانچہ مولوی صاحب انہیں نہ صرف یہ کہا بلکہ واپس شہر کے کنارے تک باہر تک چھوڑ کے گئے، مگر ان سے رخصت ہونے کے بعد یہ تینوں پھر بجائے واپس جانے کے قادیان پہنچ گئے اور وہاں کے اللہ تعالیٰ کے سے بیعت کر لی۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے پہلے تحریری بیعت کی اور پھر قادیان پہنچ کر دستی بیعت کا شرف حاصل کیا۔ پھر حضرت مولانا ابوالعطا صاحب جلندری کے دادا قاضی مولا بخش صاحب تحصیل نواں شہر ضلع جلندھر کے معروف اہل حدیث خطیب تھے۔ جب نشان کسوف و خسوف ظاہر ہوا تو انہوں نے ایک خطبے میں رمضان المبارک کی 13 اور 28 تاریخ کو بالترتیب چاند گرہن اور پھر سورج گرہن کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ امام مہدی کے ظہور کا نشان ہے۔ اب ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ امام موعود کب اور کہاں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس خطبے کا خاطر خواہ اثر ہوا، چنانچہ محترم قاضی صاحب کو یعنی قاضی مولا بخش صاحب کو جو مولانا ابوالعطا صاحب جلندری کے دادا تھے، ان کو اگرچہ خود قبول کرنے کی صورت پیدا نہ ہوئی مگر ان کے بڑے بیٹے یعنی مولانا ابوالعطا صاحب کے والد حضرت میاں امام الدین صاحب کو مدعی کا علم ہوا اور کچھ مطالعہ اور غور و فکر کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کی تصدیق اور بیعت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔